معزز سامعین کرام، صدر ذی حشم اور میرے قابل احترام اساتذہ، آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعیے امن۔ عزیز ساتھیو، امن بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر گھر میں ہو تو ذہنی سکون، معاشرے میں ہو تو جانی و مالی اطمینان، ملک میں ہو تو قوم کی ترقی و خوشحالی کا ضامن اور معاون ہوتا ہے۔ اگر امن عالمی سطح پر ہو تو ہزاروں لاکھوں قیمتی جانوں کے ضائع ہونے اور اربوں خربوں روپوں کے نقصانات سے قوموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ شاید دنیا میں کوئی بھی ذی شعور و عقل مند شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کی اہمیت و افادیت اور خوبی سے انکار کرے۔ ساتھیوں، یوں تو امن کے دعوے دار بہت گزرے، لیکن انسانوں کی بقا اور معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے جو اصول ہمارے پیارے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، وہ نہ کوئی مذہب پیش کر سکا اور نہ کبھی کسی قوم کے لیڈر نے دیے ہیں۔ اس دنیا میں ایک دور وہ گزرا کہ گویا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول لاگو تھا۔ جس شخص کے پاس طاقت ہوتی وہ جو چاہتا کر گزرتا اور کوئی اسے روک نہ پاتا۔ اس طرز عمل نے معاشرے کو اندھیر نگری بنا دیا تھا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ساتھیوں، عرب قوم جس کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، پلے بڑے اور جوان ہوئے، یقیناً وہ ایک خونخوار اور جنگجو قوم تھی، تہذیب و تمدن سے نابلد، برائیوں کی خوگر، معرفت الہی سے کوسوں دور اور طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت، اجڑ اور غموار تھی۔ تمام قبائل ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے، خوبصورت پتھر اور مورتی کو اپنا معبود تصور کرتے، اور اگر اس سے بہتر کوئی پتھر نظر آتا تو اسے چھوڑ کر دوسرے کے گرویدہ ہو جاتے۔ غرض معبود اور خدا کا عقیدہ ایک مذاق بن چکا تھا۔ چوری، زناکاری، شراب نوشی، قتل و غارت گری ایک عام بات تھی۔ جانوں کی قیمت ان کے نزدیک درخت کے اس پتے سے زیادہ نہیں تھی جسے لوگ چلتے چلتے توڑ لیتے تھے۔ ایک جنگ کا سلسلہ پشتہ پشت جاری رہتا۔ ایسے گھٹن زدہ وحشتناک ماحول میں اللہ پاک نے سسکتی انسانیت پر رحم فرمایا اور رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حق و صداقت اور امن و عافیت کا پرچم بلند فرما دیا۔ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا۔ کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کی۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ ایک شخص کے ناحق قتل کو گویا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ غیر مسلم سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ نہ صرف خود مظلوموں کی داد رسی کی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکین اور غریبوں کی کفالت کے فضائل بیان کیے۔ نیز عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے الگ الگ حقوق ذکر کر کے معاشرے کو اعتدال کی راہ پر گامزن فرمایا۔ یہاں تک کہ بد امنی کی لہر کو روکنے کے لیے یہ کلمات فرمائے: جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے معاف رکھو اور اس کی برائی مت کرو۔ اس سے بڑا اور عظیم داعیے امن اس کائنات میں پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گا۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ الطاف حسین علی کی شاہکار نظم کے چند اشعار پر اپنی تقریر سمیٹتی ہوں۔ مسیحا ہم کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔